اور یہ خوبصورتی اور حسن و سخت پیدا ہو سکتا ہے جب مومنین ایک جماعت کی صورت میں ہوں۔ بس جب نصائح کی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، تو یہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یا پھر جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نیکیوں کے معیار بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مہمان نوازی کے ذکر میں گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا کہ کسی کے یہ کہنے پر کہ غریب لوگ گھر میں دال کھاتے ہیں، یا بعض کو دال بھی نہیں ملتی غریب ممالک میں، لیکن امیر گوشت کھانے کے آتی ہیں، اس لیے لنگر میں عام طور پر جو عام لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے تو بیشک دال پکا کرے، ان کو بیشک دال کھلائی جائے، اور امیروں کے لیے گوشت اور اچھا کھانا پکنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو سن کر انتہائی ناپسند فرمایا تھا کہ جلسے کے مہمانوں کے لیے ایک ہی طرح کا کھانا پکا کرے گا، لیکن ایک موقع پر غرباء کو بھی نصیحت فرمائی آپ نے، فرمایا، یہ شیخ محمد اسماعیل صاحب سرساوی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا دونوں مجلسوں کو میں کھلایا کرتا تھا۔ ایک مجلس نئے مہمانوں کی ہوتی تھی جو حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، ایک عموماً یہاں اپنے والوں کی ہوتی تھی۔ حضرت اقدس بعض اوقات تقریروں میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر ایک شخص غریب ہے، ہمیشہ گھر میں دال روٹی کھاتا ہے، تو اگر یہاں بھی اسے دال کھانے کو ملے تو اسے برا نہیں منانا چاہیے۔ ہم بعض اوقات امراء کے لیے گوشت روٹی کا انتظام خصوصیت سے بھی کر دیتے ہیں تا وہ عادت کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائیں۔ ان کو اگر دال ہی دی جائے تو جس غرض کے لیے وہ آتے ہیں وہ غرض پوری نہیں ہو سکتی، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ غرباء کو ان کی ریس نہیں کرنی چاہیے، اور اس لیے بعض دفعہ یہاں پہ کھانے مختلف پکتے ہیں، بعضوں کی طباع کے مطابق، بعض قوموں کی طباع کے مطابق۔ بس حالات کے مطابق اگر کبھی کسی وقت فرق کھانا پکانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو کسی فریق کو برا نہیں منانا چاہیے، کسی شخص کو برا نہیں منانا چاہیے، لیکن عموماً کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک جیسا کھانا ملے، سوائے بیماروں کے، جیسا کہ میں نے کہا، یا غیر ملکی مہمان جو ہیں یا غیر جماعت جو ہیں، ان کے لیے کچھ تھوڑا سا خاص کھانا بھی پکایا جاتا ہے، لیکن انتظامیہ یا عہدیداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے لیے خاص کھانے پکوائیں۔ وہاں جب یہ سوال اٹھا تھا ایک جگہ یہ بھی تھا، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ ایک عہدیدار نے اپنے لیے بٹیرے پکوا لیے، اور ایک دوسرے شخص کے لیے جو مہمان تھے، جب ان کو پتہ لگا، انہوں نے مطالبہ کیا تو انہیں نہیں دیے گئے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم میں جب یہ آیا تو آپ نے فوری طور پر باورچی سے منگوا کر بٹیرے اس مہمان کو بھجوائے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کل سب کے لیے بٹیرے پکیں گے، تو یہ تاکہ انصاف قائم رہے۔ سنا ہے اس پر کسی نے مذاقاً جلسے کی انتظامیہ کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اب تمہارے ذمہ یہ لگا دیا گیا ہے کہ جلسے پر بٹیرے پکایا کرو۔ شاید افسر صاحب جلسہ سالانہ اس پیغام کو سن کر پریشان بھی ہو گئے ہوں، کیونکہ ان کا یہ پہلا سال ہے، اور پریشان بھی ذرا جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ موسمی حالات کی وجہ سے بھی۔ ان کے لیے دعا بھی بہت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت ڈالے، اور افسر صاحب بھی تسلی رکھیں کہ بٹیروں کا یہ مطالبہ کوئی سنجیدہ مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان کی عزت اور جذبات کا خیال رکھا جائے۔ بٹیروں کے بجائے بے شک دال کھلائیں،
لیکن عزت کے ساتھ کھلائیں۔ حضرت میاں عبدالعزیز صاحب مغل روایت کرتے ہیں کہ جب لاہور میں حضرت صاحب ایک لیکچر کے ارادے سے تشریف لائے، 16 دن آپ کا قیام لاہور میں رہا۔ کھانے کا انتظام جن احباب کے سپرد تھا ان میں بھی شامل تھا۔ غالباً خلیفہ رجب الدین نے کسی مہمان کو کہہ دیا کہ پانی بھی ساتھ پیو۔ کھانا کھانے والے ہوں گے زیادہ بیچارے، کہہ دیا کھانا کھائی جا رہے ہو، پانی بھی ساتھ پیو۔ یہ بات کسی طرح حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچ گئی کہ مہمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور کھانا خاطر خواہ نہیں ملتا۔ حضور باہر تشریف لائے اور دروازے میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ کون منتظم ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ حضور ہم حضور کے خادم ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو کھانا اچھا نہیں ملتا اور بعض کو کہا جاتا ہے کہ بازار سے کھا لو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ حضرت بے تکلفی میں کسی نے کسی کو کہا ہے، ورنہ انتظام سب ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، ہم اپنے لنگر کا انتظام خود کریں گے، مہمان ہمارے ہیں اور لنگر کا انتظام بھی ہمارے ہی ذمہ عائد ہوتا ہے۔ بعض دوستوں نے مل کر معافی کی درخواست کی اور آئندہ احتیاط کا وعدہ کیا، پھر حضور نے معاف فرمایا اور لنگر جماعت کی طرف سے جاری رہا۔ بس کارکنان چاہے اپنے کسی بہت ہی بے تکلف قریبی عزیز سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر وہ شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لنگر میں مہمان بن کر آیا ہے تو اس کی عزت نفس کا بھی بہرحال خیال رکھنا ہوگا، اس کی عزت تکریم کرنی ہوگی۔ اگر صرف ایک دفعہ کے بعد 2 دفعہ یا 4 دفعہ نہیں، 10-20 دفعہ بھی اگر کوئی پلیٹ لے کر کھانے کے لیے آتا ہے تو بغیر کسی اظہار کے اس کو سالن ڈال کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں میں مہمانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ سالن ضائع نہ کیا کریں۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے جا کر سالن پلیٹ میں چھوڑ جاتے ہیں اور ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آلو گوشت میں سے خاص پسند کی چیز کچھ کھا لیتے ہیں، بوٹیاں کھا لی یا تھوڑا سا شوربہ کھا لیا، لیکن اکثر آلو ضائع کر دیتے ہیں، سوائے کہ یہاں یورپ کے رہنے والے کچھ آلو کھا لیتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال سوائے ان کے جن کو آلو انتہائی ناپسندیدہ ہوں، بعض بالکل کھا ہی نہیں سکتے، یا کسی کو کوئی طبی وجہ ہو، مہمان جو ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سالن ضائع نہ ہو، جتنا ڈالیں یا ڈلوائیں وہ کھائیں۔ بہرحال میزبان اور مہمان دونوں کا رویہ ہے جو ایک خوبصورت ماحول پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک کارکن پر اس لیے بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ اس نے مہمانوں کے سامنے سے پلیٹیں اٹھانی شروع کر دی تھیں۔ جب کافی وقت گزر گیا، مہمان کھا رہے تھے، آہستہ آہستہ بعض کھاتے ہیں، تو پلیٹیں اٹھانی شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مہمان کھا کر خود نہ کہہ لے کہ پلیٹ اٹھاؤ، تمہارا کام نہیں ہے۔ اور آئندہ سے مہمان کو یہ نہیں کہنا کہ ہم نے ختم کرنا ہے کام، جلدی کرو۔